پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے، اور پاکستان کی ترقی محمد الرسول اللہ ہے۔ یعنی یہاں اگر ہم اللہ کا حکم پورا کریں نبی کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر، تب یہ پاکستان صحیح پاکستان بن جائے گا۔ آج بعض نوجوانوں کو، بعض لوگوں کو پاکستان کے مختلف حالات کی وجہ سے شکوہ پیدا ہو جاتا ہے اپنے ملک سے۔ تو میری درخواست یہ ہے کہ ملک کو برا بھلا نہ کہا جائے، ملک کی قدر کی جائے۔ ہاں، جو چیزیں غلط ہیں ان کو ٹھیک کرنے کے لیے فکر کی جائے، اور میں کہاں غلط ہوں اس پہ بھی غور کیا جائے۔ تو بہرحال پاکستان ایک بہت بڑی نعمت ہے الحمدللہ۔ اس کی قدر پوچھنی ہو تو کشمیر والوں سے پوچھ لیجئے، بھارت والوں سے پوچھ لیجئے، اور دنیا کے اندر کتنے ایسے لوگ ہیں، سوڈان میں، فلسطین میں اور بہت سارے ممالک میں، مسلمانوں کی کیفیت کو دیکھ کے ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ تاہم ایک خاص سیگمنٹ کا میں بھی جواب دے رہا ہوں، اس کے بہت ساری باتیں ہیں۔ ایک سوچ یہ ہے کہ پاکستان میں چونکہ بے روزگاری ہے، بدامنی ہے، وغیرہ وغیرہ جو نیگیٹو چیزیں ہم کھولتے ہیں تو وہ زیادہ ہیں، اس لیے پاکستان برا ہے۔ نہیں، ہمیں سیرت سے کیا سبق ملتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی سے کیا سبق ملتا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 40 سال مکہ مکرمہ میں بہترین زندگی گزاری، ہر طرف عزت۔ جب آپ نے حق کی بات کہی تو پھر اہل مکہ مخالف ہو گئے۔ 3 سال شیخ ابی طالب میں بائیکاٹ رہا، نہ کھانے کو نہ پینے کو، چمڑا چبا کر کھا کر پتے کھا کر صحابہ نے گزارا کیا، اور پھر اتنی تکلیفیں ہو گئیں کہ وہاں رہنا مشکل ہو گیا، اتنی تنگیاں آئیں۔ تو نبی علیہ السلام نے پہلے تو صحابہ کرام سے فرمایا کہ آپ نکلیں، اور بعد میں آپ خود صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ساتھ تشریف لے گئے۔ اور جب مکہ مکرمہ سے نکل گئے تو ایک مقام پہ جا کے، وہ ایک ایسا ایریا تھا کہ ایک طرف مکہ مکرمہ تھا، دوسری طرف مدینہ طیبہ کا راستہ تھا، تو وہاں نبی علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کی طرف رخ کر کے جو فرمایا تھا وہ کیا بات تھی؟ فرمایا کہ اگر یہ لوگ مجھے اتنی تکلیف نہ دیتے، تنگی نہ دیتے تو میں چھوڑ کے نہ جاتا۔ یعنی وطن سے محبت، آپ نے وطن کو برا نہیں کہا، وہاں کے احوال اور حال کو سمجھا اور ان تکلیفوں کا اظہار کیا، وطن کو، ملک کو برا نہیں کہا، علاقے کو برا نہیں کہا۔ آپ تشریف لے گئے، پھر اللہ نے آپ کو عزت دی، عزت تو پہلے بھی تھی، عزت میں اضافہ ہوا، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتوحات دی، اور 8 ہجری میں مکہ مکرمہ فتح ہوا۔ جب مکہ مکرمہ فتح ہوا ہے تو سارے آپ کے دشمن تھے وہاں پہ، اور آپ نے اس کو بڑی خاموشی سے، حکمت سے، نرمی سے، بڑی عاجزی کے ساتھ اس کو فتح کیا، اور کسی قسم کا کوئی خون خرابہ، کوئی دیواروں کو توڑنا، کوئی سواریوں کو جلانا، گھروں کو جلانا، کسی کی ایک اینٹ بھی اس کی جگہ سے ہلانے والا کام نہیں کیا، کہ یہ جو املاک ہیں، جو ساری چیزیں ہیں، یہ ملک کی ہیں۔ لوگوں سے اختلاف، ان کو سمجھانا، پھر لوگ سمجھ گئے اور قبول کر لیا ایمان، تو وہاں یہ معاملہ ہوا جاتے ہوئے بھی، اور جب آپ واپس آئے اللہ نے آپ کو فتح عطا فرما دی، فاتح بن کر بھی آپ نے وہاں کی ایک اینٹ کو بھی نقصان نہ پہنچنے دیا، نہ کسی کو اس کی ترغیب دی، اور نہ ہی کوئی پہنچا۔ تو اس ملک کی ہر چیز ہماری ہے، اس کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ جذبات میں آ کے کسی بھی طریقے سے اشتعال میں آ جانا، کسی بھی چیز کو، موٹر سائیکل کو، کسی بھی ایک اینٹ کو نقصان پہنچانا بھی یہ ملک کو نقصان پہنچانا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں ایمان کی حفاظت بھی ہمیں اللہ تعالی ہمارے ایمان کی بھی حفاظت فرمائے، اور جو ہمارے ایمان کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے ملک سے محبت کرنا، امت سے محبت کرنا، ہر چیز کو اپنے اپنے مقام پر رکھتے ہوئے ہمیں اس کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔